بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زنیرہ طاہر عباسی۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں پولیس اہلکاروں نے ایک نوجوان طالب علم کو گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا اور مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر راجہ صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم زنیرہ، اس کے بڑا افسوسناک واقعہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور پاکستان کے دارالحکومت میں پیش آیا ہے، اس لیے اس کی جو شدت ہے وہ اور بھی زیادہ ہے کیونکہ اسلام آباد کو بڑا پیسفل سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے کی دو پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو لڑکے کے لواحقین کا کہنا ہے، ان کا موقف ہے، اور دوسرا پولیس کا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو رپورٹ ملی کہ ایک مشکوک گاڑی جو ڈکیتی کی کوشش میں ہے وہ مشکوک انداز میں گھوم رہی ہے، اور پولیس نے کہا کہ ہم نے اس کا پیچھا کیا، اس کے شیشے کالے تھے، ہم نے اس کے روکنے کی کوشش کی، نہ رکنے پہ ہم نے اس کو فائر کیا، اور فائر ہم نے ٹائر پہ کیا، لیکن جو گاڑی کی اگر حالت دیکھیں تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ ٹائر پہ اس کے فائر ہوئے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جان کے اس کو مارا گیا ہے۔ اور اس بعض ٹی وی چینلز کا یہ کہنا ہے کہ 20 سے زیادہ گولیاں ماری گئیں، بعض کا 17 کا کہنا ہے، اور جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ اس بچے کو 6 گولیاں لگیں، اس نوجوان لڑکے کو جس نے ابھی زندگی کی بہت ساری بہاریں دیکھنی تھی، ابھی بہت ساری اس نے زندگی کی منزلیں طے کرنی تھی، اپنے بہت سارے خواب پورے کرنے تھے، لیکن وہ منو مٹی تلے چلا گیا۔ اور یہ پولیس کی نیگلیجنس تھی، چاہے کوئی کچھ بھی تھا، چاہے وہ واقعی مشکوک گاڑی تھی، چاہے وہ واقعی ڈکیتی کے لیے نکلا تھا، چاہے وہ کچھ بھی تھا، پولیس کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو روک سکتے ہیں، اس کو محدود کر سکتے ہیں، اس کو کارروائی سے روک سکتے ہیں۔ اور فائرنگ بھی اس وقت کرنی چاہیے، جوابی فائرنگ، جب آپ کو یہ خدشہ پیدا ہو کہ اس نے فائرنگ کر دیا اور اب آپ کا کوئی پولیس اہلکار اس کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایک تو یہ پولیس والوں کی رائے تھی۔ اب جو لڑکا ہے اس کے والد کا کہنا ہے کہ ایک دن پہلے ان پولیس اہلکاروں کی اس سے مڑ بھیڑ ہوئی، یعنی بچے سے، اسامہ ندیم سے تھوڑی سی چپکلش ہوئی، اور اسامہ ندیم نے اپنے والد کو بتایا کہ پولیس والوں سے میری اس طریقے سے مڑ بھیڑ ہوئی ہے اور ان سے چپکلش ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اور جس کے بعد اس کا شخصانہ یہ ہوا کہ وہ بیچارہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ ابھی تک جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ گزشتہ دنوں میں اسلام آباد میں اور بھی بہت سے کیسز سامنے ہیں، سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو پولیس اسلام آباد کی پولیس ہے یہ آرڈنری پولیس نہیں، ویسے تو پولیس کوئی بھی آرڈنری نہیں ہوتی، یہ بڑے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہوتا ہے یہ بہت ہی تربیت یافتہ ہوتا ہے، یہ بڑا ریپڈ ایکشن کرتے ہیں، یہ بڑا نپا تلا ایکشن کرتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار جدید ہوتے ہیں، ان کی دماغی صلاحیت جو ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، تو ان سے اس قسم کی غلطی کو جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور عوام کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ اصل صورتحال یہ ہے۔ پولیس والوں کو اگر کوئی بندہ گاڑی رکنے پہ، کوئی ڈرائیور یا کوئی گاڑی والا یا کوئی بچہ یا کوئی جوان اگر کسی وجہ سے اس کو پولیس والوں کو تھوڑا سا برا بھلا بھی کہتا ہے، ایون گالیاں بھی دے جاتا ہے، تو پولیس اس میں مشتعل نہیں ہوتی، پولیس اپنا کام کرتی ہے، پولیس یہ دیکھتی ہے کہ واقعی اس سے امن و امان کو کوئی خدشہ ہے تو وہ پھر اپنی کارروائی کرے۔ اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے کسی پہ اس طریقے سے فائر کرنا تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی پولیس کو ابھی اور زیادہ تربیت یافتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا یقیناً بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، اس نے آگے سے فائرنگ نہیں کی، تو یہ اتنا خطرناک مجرم نہیں ہے۔ اگر اس نے شیشے کالے کیے ہیں، یہ گاڑی نہیں روکی، بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچے اندر گاڑی میں نشہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس میں اہلکاروں کو سزا بھی ملنی چاہیے اور صحیح صورتحال سامنے بھی آنی چاہیے۔ جی تھینک یو سو مچ سر۔ اوصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔